حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف کا چھٹا رکوع ہے یہ، اور پچھلے 5ویں رکوع کے اندر آپ کو ایک مثال سے 2 لوگوں کے بارے میں، ایک اچھے اور ایک برے لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا تھا، جس کے اندر ایک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ بہت امیر تھا، دوسرا بہت غریب تھا. جو امیر تھا وہ اپنے معاملات پہ فخر کرتا تھا، اپنے باغ پہ، اپنے غلے پہ، اپنی کھیتی پہ، اور جو غریب تھا اس نے اس کو سمجھایا کہ یہ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. اور پھر وہی ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے کیسز کے اندر فخر کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا غرور خاک میں ملاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو. یعنی ایک اور ایگزامپل کے طور پہ ایک اور چیز بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. وقت کے مسائل جو ہوتے ہیں اس کو پیچھے کے کسی واقعے سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر جو موجودہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی قرآن کا ڈائریکٹ مخاطب کون لوگ تھے؟ قرآن کا ڈائریکٹ مخاطب تھے صحابہ کرام اور اس وقت کے وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے جو مسائل تھے پرانے زمانے کی چیزوں سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا تھا اور ان کو مثال دے کر آگے بات سمجھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان پر پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت آسان الفاظ کے اندر بہت ہی آسان اور سہل ایگزامپل ہے، مثال ہے. اور وہ کیا ہے کہ بھائی برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، غلہ اگتا ہے جیسے گندم ہے فار سپوز. اس کے بعد ایسا بھی وقت آتا ہے کہ وہ گندم کا کچرا صرف باقی رہ جاتا ہے، باقی یا تو استعمال ہو جاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہوتی کہ ہوائیں اس بھوسے کو، اس کچرے کو اڑا کے لے جاتی ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں. اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ دے، اگر اللہ تعالیٰ اس سارے سائنٹیفک پروسیس کو پورا نہ کرے، تو جب پہلے اگانے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کے حکم کے محتاج تھے، تو پھر بعد میں بھی آپ کو وہ چیز میسر نہ ہو. ٹھیک ہے. پیچھے والے رکوع سے اس کو کنیکٹ کریں گے تو کیا مطلب ہوا کہ وہ جو آدمی، وہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کھیت دیا، اس کے گرد کھجور کے باغات دیے، اس کے گرد انگور کے باغات دیے، اور اس کے باغات کے درمیان میں سے نہریں جاری تھیں، تو یہ ساری جو اچھی چیزیں تھیں، ساری نعمتیں جو تھیں، یہ کس کی طرف سے تھیں؟ اللہ کی طرف سے. اللہ نے جب دی پہلی مرتبہ تو وہی اس کو واپس بھی لینے کا اختیار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور یہ خالی اس زمانے کے حساب سے تطبیق نہیں ہے، صرف اس ماڈل کے اوپر اس کو اپلائی نہیں کرنا، یہ آپ کے ہمارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اچھے خاصے دیکھتے بھالتے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آئی سائٹ چلی جاتی ہیں۔ ہماری کھیتی یہ چیز ہے نا، آج کل جتنی نعمتیں آپ کو اور ہمیں دی ہوئی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت اچھی یادداشت کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، اچھے خاصے بھاگنے دوڑنے والے ہوتے ہیں، یادداشتیں چلی جاتی ہیں، آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی ہماری کھیتی یہ ہے کہ جس خدا نے دی تھی اس خدا نے واپس بھی لے لی۔ تو نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ وہ عمل کرنا چاہیے جو پچھلے ہفتے آپ نے اس پیچھے والے ماڈل کے اندر پڑھا تھا۔ آگے فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سخت آیت ہے اس حساب سے کہ انسان کے لیے فخر کرنے کی چیز یا تو مال ہوتی ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کا کنبہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے بہت لوگ ہیں لڑنے والے، میرے پیچھے بہت لوگ ہیں پوچھنے والے، رونے والے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں، یعنی دنیاوی زندگی کے چونچلے ہیں، یہ ایسی چیزیں جس پہ یہاں تو خوش ہوا جا سکتا ہے لیکن یہ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ سورۃ العبس 30ویں سپارے میں اس کی ایک آیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ ایسا دن ہوگا قیامت کے دن جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یعنی ہر یہ 5-6 رشتے جو بالکل کور رشتے ہیں جو دنیا میں سمجھے جاتے ہیں، بلڈ ریلیشنز جن کو ہم کہتے ہیں، یہی جب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے تو پھر باقی کی دوستیاں، یاریاں اور دور کے چاچو، دور کی مامی، یہ تو آپ کے کسی کام آئیں گے ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل اولاد کو بھی اور مال کو بھی دنیاوی زیب و زینت کہا۔ وہ دنیاوی زیب و زینت آپ کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ آگے بیٹا بات سمجھ میں؟ آگے کہہ رہے ہیں پھر باقی رہنے والی چیز ہے کیا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں، وخیر عملا۔ آگے ہی بات سمجھ میں؟ یعنی جن چیزوں کے اوپر ہم دنیا کے اندر فخر کرتے ہیں وہ چیزیں فخر کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور جن چیزوں کو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بیکار ہے، کیا بیکار ہے کہ یار کیا نیکیاں کرتے پھرتے ہیں، کیا آپ کرو، کیا فائدہ ہوگا آپ کو یہ کھڈے کھودنے سے، کنواں کھودنے سے یا لوگوں کی مدد کرنے سے؟ نہیں، اصل فائدہ اس سے ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے سے کیا مطلب ہے؟ پہاڑ بیسیکلی زمین کی میخیں ہیں، کیلیں ہیں جس نے اس زمین کو جو ہے نا ہلنے سے روکا ہوا ہے، پانی کے اوپر ہے نا زمین۔ اب آپ سوچیں کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ پہاڑ بادلوں کی طرح جو ہے نا وہ ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، اتنے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہاں پہ یہ بات بیان کرنے کا کیا، ہم آگے کیا کہتے ہیں؟ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین جو ہے وہ کھلی پڑی ہوگی، بالکل ریزر فلیٹ ہو جائے گی۔ اس طرح کا موضوع پہلے دوسرے رکوع کے اندر گزر چکا ہے کہ زمین بالکل پلین ہو جائے گی اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کل مجھ سے کسی کلاس میں کسی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ سر جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور فوراً ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو یہ اس چیز کا جواب ہے، اتفاق کی بات ہے، کل ہی چھٹی سے پہلے کی بات ہے، کسی کلاس میں ایک مجھ سے سوال کیا گیا تھا، تو یہ اس چیز کا جواب ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری قیامت سے ایک گھڑی پہلے پیدا ہونے والے بچے تک جس نے ایک سانس بھی روئے زمین پر لیا ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اس کو بھی دوبارہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ اٹھایا جائے گا، گھیر کر اکٹھا کیا جائے گا، کا مطلب وَحَشَرْنَاهُمْ یعنی دوبارہ سے ان کو جمع کیا جائے۔ پھر جس کا ایک سانس کا حساب ہے وہ ایک سانس کا حساب دے دے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کیٹیگری کے اندر ڈالنا ہوگا ڈال دے گا۔ جیسے جنت کے اندر پرندے ہوں گے، چھوٹے بچے جو ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ کیا
بالکل ایسے نکل کے آ جائیں گے جیسے پہلی مرتبہ پہ. یعنی یہ بات, اچھا دیکھو جہاں پہ بھی دوبارہ پیدائش والی بات آتی ہے نا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضرور ریفرنس کے اندر ڈالتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا. وجہ کیا ہے اس کی کہ کافروں کو دو مسائل تھے. جو مکہ کے کافر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا سامنا تھا, ان کو دو پرابلم تھے مذہب قبول کرنے میں. ایک پرابلم یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد غلط کیسے ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو فخر کرتے تھے باپ دادا کے مذہب کے اوپر, وہ فخر کرتے تھے باپ دادا کی قصوں اور کہانیوں کے اوپر. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یار اگر جو تم آپ بات کہہ رہے ہو کہ خدا دوسرے نہیں ہیں صرف ایک خدا ہے, تو اس کا مطلب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری جو فخر کی چیزیں ہیں جو باپ دادا کے مذہب کے اوپر اور ان کی قصے کہانیوں کے اوپر ہم نے اپنی ساری زندگی گزاری, وہ غلط ہے. تو یہ ان کے حلق سے نہیں اترتا تھا. اور دوسرا ان کے لیے ایک بیسک پرابلم جو تھا مذہب اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ تو تھی, وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ یار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے جو ہے وہ سوال کرتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم, کہ ان ہڈیوں کے اندر دوبارہ جان کون ڈالے گا جو چورا چورا ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی دیکھو تین جگہ پہ ذکر کیا. یہاں سورۃ یاسین کی آیت ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کیا ابھی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, آپ کہہ دیجئے کہ وہی ذات پاک آپ کو دوبارہ پیدا کرے گی جس نے پہلی مرتبہ آپ کو بنایا تھا. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی دوبارہ زندگی کی قیامت کے دن اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو اس بات کو ریفرنس کر کے اللہ تعالیٰ ضرور کوٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا, پہلی مرتبہ کسی اسٹرکچر کو ڈیزائن کرنا مشکل کام ہوتا ہے. دوسری مرتبہ تو اس کے ٹریسز موجود ہوتے ہیں نا, دوسری مرتبہ تو ایک آئیڈیالوجی موجود ہوتی ہے کہ ہاں یار مکان ایسا ہوتا ہے, اونٹ ایسا ہوتا ہے, پہاڑ ایسے ہوتے ہیں, درخت ایسے ہوتے ہیں, اس کا اسٹرکچر موجود ہوتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا, آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ پچھلے رکوع سے آپ کو تھوڑا سا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کرنا پڑے گا. کیسے کرنا پڑے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کیا کہتا تھا بندہ, وما اظن الساعۃ قائمہ, اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی بہتر جگہ ملے گی. یہ کون آدمی تھا جو غرور کرتا تھا, تکبر کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ وقت مقررہ کبھی نہیں لائیں گے اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ یعلمون ما تفعلون, جو کچھ آپ کرتے ہو یہ وہ جانتے ہیں, یہ وہ لکھتے ہیں. یہ اعمال نامہ آپ کا پیش کیا جائے گا اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی. چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے, یعنی جن کو برے اعمال نامے ملیں گے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے, یعنی جو کچھ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس سے خوف زدہ ہیں. لازماً جب ہمیں کتاب ملی اور اس کے اندر لکھا ہوا اتنے ہزار اتنے لاکھ گناہ, ٹھیک ہے, تو اب دنیا میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یقین نہ ہو, لیکن وہاں تو آگ سامنے نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, وہاں آگ سامنے نظر آ رہی ہوگی تو وہاں پہ تو خوفزدہ ہونا ایک یقینی سی بات ہے نا. وہاں پہ کسی کو شک نہیں ہوگا کہ کوئی جنت اور اٹھنے کے بعد ہی وہ یقین میں بدل جائیں گی ساری چیزیں. کیوں؟ کیونکہ اب وہ بات ایمانیات سے نکل کر مشاہدات پہ پہنچ جائے گی. ابھی تک آپ نے بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس نہیں کی ہے نا, دوسرا کوئی بتا رہا ہوتا ہے تو دماغ اس کو اس طور پر سیریس نہیں لے رہا ہوتا. وہ انسان سوچ رہا ہوتا ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. لیکن جب انسان خود اپنے کان, ناک, آنکھ, اپنے 5 سینسز سے کسی چیز کو مشاہدہ کر لیتا ہے, ایکسپیرینس کر لیتا ہے, تو اس کو شک نہیں ہوتا اس بات میں کہ یار آگ گرم ہوتی ہے, پانی ٹھنڈا ہوتا ہے,
یا پنکھے میں ہاتھ ڈالیں گے تو انگلی کٹ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کا ایکسپیرینس ہو گیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ جب ان کے نامہ اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کی انٹریز دیکھ کے اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی. یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا ایسا عمل نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے. یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، یہ خالی نان مسلمس کی بات نہیں ہو رہی. جو مسلمان بھی برے اعمال کرتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی 2 نمبریاں بھی ملتی رہتی ہیں شامل، ان کا بھی حال یہی ہوگا اگر نیکیاں کم ہو جائیں گی اور برائیاں ان کی زیادہ ہو جائیں گی. تو آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو کچھ ہوگا وہاں پہ حساب جو ہوگا وہ سب بالکل چھوٹے چھوٹے ڈیجٹس، جو پوائنٹ کی بھی ویلیوز ہوں گی نا، ان کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے؟ اگر کسی سینگ والے جانور نے کسی بغیر سینگ والے جانور کو ٹکر ماری تھی دنیا کے اندر، اللہ دونوں کو پیدا کریں گے. جو بنا سینگ والا جانور ہوگا اس کو سینگ عطا کر دیے جائیں گے اور بولا جائے گا ٹکر مارو جتنی بھی ماری تھی، 10 15 20 25 30. اس کے بعد جب وہ 0 ان کا کاؤنٹر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بس فنا ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائیں گے. تو انسان بھی جو بعض ہوں گے نا، وہاں حسرت سے کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہمارا بھی حساب ایسا ہی ہوتا، یہ بس آپس میں بدلہ لے کے مٹی کر دیا جاتا. لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا نا. یہاں پہ جو اس کا چپ سیٹ جو لگایا ہے، خود سے پروسیس کرنے والا، سوچنے و سمجھنے والا، اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات بنایا تو ہمارا اتنا آسان حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ جو پیچھے ہم پچھلے والے رکوع کا عکس تھا، یا آگے بہت ساری چیزیں اس کو سمجھنے میں آپ کو مدد دیں گی. تو پیچھے والے رکوع کے اندر جو ساری باتیں تھیں وہ بیسیکلی کافر کی، وہ بیسیکلی ایک خراب مسلمان کی ذہنیت کی عکاسی تھی. جو 2 لوگوں کا بیان تھا، یہ بیان تو ہوگا ان 2 لوگوں کا، لیکن بیسیکلی یہ 2 مائنڈ سیٹ کی عکاسی ہیں. یہ آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غرور اور تکبر کرتے ہیں. جو کچھ اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اس کے بارے میں وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یوں کر کے ان کو اوقات کے اوپر لے کر آ جاتے ہیں، فوراً وہ جھاگ سارے کے سارے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، آپ اپنے اوپر سے نیچے تک کا جائزہ لیجئے. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ایک دفعہ انالائز کیجئے، شکر ادا کرتے رہیں ان ساری نعمتوں کا. ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی نعمت کا احساس آپ کو یا تو ملنے سے پہلے ہوتا ہے یا اس کے چھن جانے کے بعد ہوتا ہے، اور دونوں صورتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں. جس وقت آپ اس نعمت کو وصول کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے. بالکل آسان سی مثال ہے، عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے یہ جو فنگر ہوتی ہے آپ کی، یہ کہیں پہ کام نہیں آتی، لیکن کبھی اس پہ آگے پیچھے کسی جگہ کٹ لگ جائے، جسم کے کسی ایسے حصے پہ کوئی کسی جگہ چوٹ لگ جائے، آپ کو ایک دن میں 26 مرتبہ وہ جگہ احساس دلائے گی کہ دیکھو میں یہاں کام آتا ہوں. وہ انگلی بتائے گی، آپ جس کو سمجھتے ہو کہ یار عمومی طور پہ یہ کام نہیں آتی، چھوٹی والی آ جاتی ہے، تھم کام آ جاتا ہے، شہادت کی انگلی کام آ جاتی ہے. لیکن جس چیز کو آپ اضافی سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ اس کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، 10 جگہ ایک دن میں آپ ایسے ریسٹرکٹڈ ہو جاتے ہو اس چیز کی وجہ سے کہ کبھی آپ سے کپ نہیں پکڑا جاتا، کبھی گلاس نہیں پکڑا جاتا، اور دیگر جو کام ہے وہاں پہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو یہ انگلیاں، یہ چیزیں جسم کی یہاں کام آتی ہیں. آ رہی ہے بیٹا بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے. ٹھیک ہے؟ اور کفران نعمتوں سے بچنے والا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.